بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی شان، جس کی عزت، جس کا مقام عرش والا اس طرح وعدے کرتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیرے رب کی قسم دنیا والے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، دنیا والوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصل نہ مان لیں۔ دنیا میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کسی قسم کا کسی سے اختلاف ہو، جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، عرش والا ان دنیا میں رہنے والوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، فیصلہ آپ سے کروائیں۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اس دھرتی پر رہنے والوں کے دل میں کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصلہ آپ کو مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے، اور پھر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، پھر یہ مومن بنیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی محبت، ان کے پیار کے دم بھرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں جو ابن عمر کی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ ابن عمر کا غلام کہتا ہے کہ پھر میں نے موت کی آخری گھڑیوں تک عبداللہ ابن عمر کو اس مسجد میں سے، مسجد کے اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی، لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے سامنے امام اعظم کی حدیث زندگی میں آخری بات ہوا کرتی ہے اور نبی کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ دائیں بائیں جھانکا نہیں کرتے؟ اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے دنیا والو میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا، میرے مقام میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، دنیا والوں محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم بھی ان کو اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، قبروں کو پوجنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے، مسجد کے منبر و محراب سے آوازیں گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے حکموں کو پسے پش ڈالتے ہیں۔ نبی کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اہل توحید گستاخ ہیں، اہل ایمان گستاخ ہیں، ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ نبی کو کہتے ہیں نبی انسان تھے،
یہ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی جیسے ہم تھے ویسے ہماری طرح انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے ساتھ بیماری، غم، دکھ، سکھ، یہ سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ یہ بڑے گستاخ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی کو موت آ گئی، نبی دفن ہو گئے، یہ بڑے گستاخ ہیں۔ ہم اصل میں محبت کرنے والے ہیں۔ اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے ببانگ توہل یہ بات کہتا ہوں، یاد کر لیجئے، جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے خود ہمیں تعلیم دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے مسئلے پہ ہم نے پچھلے درس میں قادیانیت کے عقائد بیان کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح توہین رسالت کا ارتکاب کیا۔ آج اپنی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بریلویت کے عقائد کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان کو بڑھا کر یا ان کے مقام پہ اپنے پیروں کو بٹھا کر۔ وہ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ نبی کو رب کہا جائے، عزت یہ ہے کہ پیروں کو نبی کہا جائے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی جس کے رائٹر سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، ان کو عبداللہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ رسولوں کے بندے بنتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہلاتا ہے ایمان اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے ہمدرد کتب خانہ لاہور سے، لکھنے والے کی بھی زیارت کر لیجئے، یہ بابا جی کی شبی یہاں پر چھپی ہوئی ہے، سبز پگڑی والے حضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 133 پہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے مقام پر بٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت، خدا کی پاک صورت حقیقت میں محمد کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اللہ محمد کی صورت میں دنیا میں اترا ہے۔ اللہ کے نبی جو فرما رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اس کا رسول کہنا، مجھے میرے مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، اسی قدم پہ چلتے ہوئے، اسی نقشے قدم پہ، اسی فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھتے ہوئے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لیکن وہ محمد نہیں آئے، اللہ محمد کی صورت میں دنیا پہ اترا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 136 پہ کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اللہ بنایا، پھر جب شرک کی عادت پڑ گئی تو پھر بریک یہاں تک نہیں لگی۔ عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، لیکن یہاں کہتے ہیں میرا پیر بھی اللہ کی تصویر ہے، اور میرے پیر کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، میرے پیر کی تقریر اللہ کی تقریر ہے۔ کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ قبر پرست اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور محمد کے بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر شبلی کی خدمت میں ہمیں گستاخ کہنے والوں، اہل ایمان اور اہل توحید پہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے والوں، توہین رسالت کے پرچے کرانے والوں، عوام الناس سے مخاطب ہو، اللہ کے لیے
بازاروں میں ملنے والی ان کتابوں کو خریدو، ان عقیدوں کو پڑھو، اور پھر جاؤ اگر اپنے مولویوں سے اس کی تفصیل تو پوچھو کہ یہ عقیدے لکھنے والا، بیان کرنے والا، سنانے والا، ایسے عقیدے کے حامل کو اللہ کا ولی سمجھنے والا وہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ صفحہ 325 تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب مشتاق بک کارنر، اردو بازار الکریم مارکیٹ لاہور سے شائع ہوئی۔ کہتا ہے ایک روز ارشاد ہوا، ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بیت کی ارادے سے حاضر ہوئے۔ کہا حضرت جی ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ پیر صاحب نے کہا اچھا مرید بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ یہ پیر صاحب مرید کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کسی بھائی کو یقین نہ آئے تو سٹیج پہ آ کر ان کتابوں کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھے ہے؟ کہا تو کیوں پڑھے ہے؟ کہا میں تو اس واسطے پڑھے چول دے کول مرید ہونا آ گیا، میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن یہ آپ تو بے وقوف اور پاگل۔ کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، یہ راز کی بات تھی، جو معرفت کو سمجھتا ہے ان کے سامنے پردے اٹھتے ہیں۔ میرے سے غلطی ہوگی، میں نے جاہل کے سامنے کہہ دی۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سمجھ آیا تھا، میں نے آپ کو خدا بنانا تھا، آپ رسالت پہ گر گئے، ورے ہی قناعت کر لی، میں تینوں رب منن واسطے آیا سی، تو جوڑا رسول تے ڈگ پیا۔ کہنے لگا شاباش تو بڑی پہنچی سرکار ہے، تو بے تینوں پوری پوری تعلیم دیاں گا۔ حضرت میں تو آپ کو خدا بنانے کے لیے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ میں تو آپ کو رسالت کا مقام دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس سے آگے آپ کو لے جا رہا تھا۔ پیر شبلی کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اس کے جسم پہ تھپکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں تعلیم دیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ، جس کے رائٹر شہباز طریقت شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید، شائع کیا ہے مکتبہ معین الادب جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان۔ اس کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ 83 صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے شبلی پیر کا سنا تھا، اب انڈیا والے کا بھی تذکرہ سن لو۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ان کے پاس ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے پیر جی مجھے بھی اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر لو۔ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے اگر تو میرا مرید بننا چاہتا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا مقام دیا، رسول اللہ کو اللہ کا مقام دیا، اور اپنے پیروں فقیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج کے نام سے جو معروف ہے، جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب بھی کرتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب بھی کرتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ صفحہ 76 پر غلام فرید صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے، ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور کیا تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حسین بن منصور نے طلب کر کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر قیمت کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ کیا تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ مرزا قادیانی پہ کفر کے فتوے لگا کر سو جانے والوں، مرزا قادیانی کو نبوت کے دعوے پر کافر کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والوں، تحفظ ختم نبوت کا پرچار کرنے والوں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم اس کو کافر قرار دے کر خوش ہو چکے ہیں۔ یہ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ شبلی کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ منصور حلاج کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پیغمبر کی بات کر کے میری شان کو کم کرتے ہو، میں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر مرزا قادیانی، اس نے تو اپنے کلمے میں یہ نام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، وہ تو کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں۔ اس کی اطاعت کرتے کرتے میں بھی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس کے بعد میں نبی ہوں، میں ڈمی نبی ہوں، میں سٹپنی نبی ہوں، میں اس کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ کھل کر اس نے کلمے میں اپنے نام کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چولا پہن کر یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ قبروں پہ قبے بنا
بنانے والے, یہ قبروں پہ داتا کمپلیکس بنانے والے, یہ قبروں کو عرق غلاب سے دھونے والے اپنے پیروں کو مقام محمد پر بٹھا رہے ہیں, اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے ہیں, نبی کا مقام دے رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بایزید بستامی کا جملہ سنیے. اسی غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ کے صفحہ 73 پر کسی نے بایزید سے کہا قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی, پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن سواء تحت روائی, آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمدی جھنڈے کے نیچے ملے گی. بایزید بستامی کا قول خواجہ غلام فرید اپنی کتاب فوائد فریدیہ صفحہ 73 پہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا, تو بایزید بستامی نے کہا کہ نہیں, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا اور زیادہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ محمد علیہ السلام جس کا ایک صحابی, جس کا ایک ساتھی, جس کا ایک شاگرد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب مل گئی, پڑھ رہے ہیں, نبی کی عدالت میں آ رہے ہیں, یار غار بیٹھے عمر ابن خطاب کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں, نبی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں اے عمر, گم پائے تجھے گم پانے والیاں, مر جائے تجھے یاد کرنے والیاں, تجھے تیری ماں تجھ پہ روئے تجھے گم پائے, میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا. عمر ابن خطاب دیکھتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے, اس تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں, آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم قائد اعظم کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے, اے تورات پڑھنے والے, اے موسیٰ کی کتاب میں اپنی پیاس کو بجھانے والے, لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے, اے تورات پڑھنے والے, تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے لگ جائے تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. آج موسیٰ زندہ ہو, جنت میں جانا چاہے تو موسیٰ کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی تو یہ تعلیم دے, وہ نبی تو اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کرے کہ ابن عمر حج کا احرام باندھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لوگوں میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تیرا بابا امیر المؤمنین تو منع کرتا ہے. جواب میں کیا کہتے ہیں, من ابی. کبھی سوچا ہے من ابی کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے؟ پیو کون ہوتا ہے, باپ کون ہوتا ہے؟ من ابی, بابا کون ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد وما نزل الشریعہ علی ابی. اور لوگوں مجھے میرے باپ کا حوالہ دینے والوں, مجھے میرے باپ کی بات سنا کر محمد کی سنت سے روکنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم, سنو جبرائیل قرآن لے کر میرے بابا پر کبھی نہیں آیا, جب بھی آیا ہے فاطمہ کے بابا پر آیا ہے, وہ حسنین کے نانے پر آیا ہے, وہ عائشہ کے شوہر پہ آیا ہے. مجھے میرے باپ کی دلیل نہ دو, میرے باپ کا قانون نہیں چلتا, یہاں قانون چلتا ہے تو قاسم کے بابا کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے شاگردوں کے ایمان کی تو یہ کیفیت تھی. سائل کہتا ہے اس مسئلے پہ کیا کہتے ہو؟ کہا میں کیا کہوں, امام الانبیاء نے یوں کہا ہے. سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر عمر نے تو یوں کہا ہے. تم نے اپنے پیروں کا نام کلموں میں شامل کر لیا, کہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, کہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اور ادھر فقط نبی کی حدیث کے مقابلے پر ایک حدیث, ایک قول کسی اور کا. اور بھی کون ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء خود عرش والے سے کہتے ہیں ربا کائنات کے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے, صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی کون ہے
جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ سائل کہتا ہے آپ حدیث رسول بیان کرتے ہو، میں نے سنا ہے شاید ابو بکر و عمر تو یوں کہتے ہیں۔ جواب میں صحابی رسول فرماتے ہیں ڈرتا ہوں قریب ہے کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تو مقابلے پر ابو بکر و عمر کی بات پیش کرتا ہے۔ اسلام، ایمان، قرآن، شریعت، نبی کی حدیث کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول کرنے والے کے ایمان کا انکار کرتی ہے۔ اگر وہ نبی کی حدیث جان کے، پہچان کے، علم ہونے کے باوجود حدیث رسول کو ٹھکرائے، یہ کہے میں نہیں مانتا، حدیث تو ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا، میں فلاں اور فلاں کی بات مانتا ہوں، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور جو اپنے پیروں کو، جو اپنے مریدوں کو کلمے پڑھائے، اس سے بڑھ کر گستاخ کون ہے؟ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائی ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے۔ آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں، صفائی اپنی جگہ پہ رہی۔ ارے اللہ کی قسم، دھرتی پہ جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اہل حدیث تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں پہ جھکنے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے آنکھوں کو بند کر لینے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنے والے تو وہ ہیں۔ احمد بن حنبل نماز پڑھتے ہوئے پاؤں سے بیڑی کو نکال کر، کڑے کو نکال کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آخری تشہد میں نبوی طریقے پہ بیٹھتے ہیں۔ سائل کہتا ہے پاؤں میں بیڑیے پڑی ہے، اب سنت پہ کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا اگر کسی کو نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے تو تجھے بتا دیتا ہوں اس کا سراغ کھلا ہے۔ میں نماز پر کے دوران سنت پہ عمل کرنے کے لیے پاؤں نکال لیتا ہوں، نماز پورا کر کے پھر وہ کڑا اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں۔ ابن عمر آخری تشہد میں نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکے بیماری کی وجہ سے، سلام پھیر کر کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد علیہ السلام کی سنت ہے، میں بیماری کی وجہ سے نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکا۔ ہم مقام رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، اسم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، حکم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نبی کے نام کو اونچا سمجھے اور نبی کی حدیث کو کبھی پیر کے کہنے پہ، کبھی امام کے کہنے پہ، کبھی شیخ کے کہنے پہ، کبھی مرشد کے کہنے پہ، کبھی حضرت کے کہنے پہ ٹھوکر مارتا جائے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کائنات میں ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔